پیر شری ہونی تشریف گھن آئین انہیں دا نورانی تے وجدانی خطاب شروع تھینا پہ وہ خطاب سن کے اسا سارے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرے سوں لیکن خطاب تو پہلے اللہ رسول دا نام بلند چکرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد طیب حسین شاہ صاحب بخاری وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه من أكرم الوسائل الذي هدانا الله به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا يا واسع الكرم عزیزان گرامی قدر آج دی باوقار اور خوبصورت محفل جڑی محترم جناب ملک محمد رمضان صاحب انہیں دی سسمہ دی اس وقت دی محفل ہے بارگاہ الہی تندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہوں کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں کو غریق رحمت فرمائے اور اس خاندان سے جو افراد دنیا کو چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور غریق رحمت فرمائے حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور موت ایک ایسی خوبصورت طریقے دے نال بنائی ہے اور ایڈویں حالتاں انسان دیا نہیں اے میرے رب دی قدرت دی اظہارات ہیں نہ انسان اپنی مرضی نال زندہ ہے نہ اس نے اپنی مرضی نال مرنا ہے ایڈویں رب دیاں حالتاں ہیں کہ اللہ دی قدرت دی روشنی ہے کہ جرا انسان زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی دی قدرت دی روشنی ہے کہ جس نال انسان مر بھی سی مرنا اور زندہ ہونا ایڈو میں انسان دے حسن دے نال خوبصورتی نال تعلق رکھے موت کوئی انسان واسطے عیب نہیں انسان اپنی زندگی گزریں دے اور اس دے دو پہلووں نال زندگی گزریں دے ایک انسان زندہ ہے ایسا چل دے پہ اور اکھ کھول کے ایک زندگی گزرتی ہے ساری ایک زندگی اکھ بند کے گزرتی جڑی رات کو ایسا سمپو ہے اور رات کو جرا سمدھے ہیں وہ ساری اکھ بند کر کے ایک زندگی ہے اور جڑی اساں بیداری دے اندر کم کار دے اندر زندگی گزرے ہیں اس ساری کھلی اکھاں دے اندر ایک زندگی ہے مگر دوہیں زندگیاں عالم دو خالی نہیں جس ویلے اساں جاگتے ہونے ہیں ول بھی ایک جہان ہے جڑا اساں اپنے اکھی نال لے دے ہیں جس ویلے اساں سم وینے ہیں ول بھی ایک جہان ہے جڑا اساں اکھی بند کر کے اس جہان کو دیتے ہیں اکھی بند کر کے جہان کو دیتے ہیں جڑا خواب اساں دیتے ہیں اور وہ ساریاں اکھی بند ہونے ول بھی چیزاں نظر آنیاں پیاں ہونیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ویلے انسان مر بنے ون اس دنیا کے اندر داخل ہو گئے کہ جس کے اندر اکھ بند کر کے دیکھا ہونے اور ایک قبر دی زندگی ہے برزخ دی زندگی ہے جس نال کھلی اکھ نال نہیں جسم دی اکھ نال نہیں بلکہ انسان اپنی روح دی اکھ نال لے دے جی میں انسان خواب دے اندر اپنی روح دی اکھ نال لے دے کہ میں چلدا پیا بازاراں دے اندر بھی ہاں اور میری لوگوں نال ملاقات بھی ہیں میں حج بھی کریں دا پیا عمرہ بھی کریں دا پیا
دوست احباب نال ملاقات ہوئی ہے، شادی خوشی بھی خواب دے اندر دے تھے میں فلاں جگہ پہنچا، دریاؤ دے اندر پہنچا، فلاں جگہ فلاں تکلیف پریشانیاں جس طریقے نال انسان کو زندگی دے اندر آنی ہیں، اکھ کھول کے ایویں ہی انسان کو اکھ بند کر کے تکلیف آنی ہے، درد آنے تو اس چیز تو محسوس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیک وقت لو عالم دے اندر زندگی گزرندہ پہ لو دنیا دے اندر زندگی گزرندہ پہ ایک دنیا دے اندر اکھ کھول کے پیا دے بھئی دنیا دے اندر اکھ بند کر کے پیا دے جس چلے انسان مردے مرن دو بعد وال او دنیا اس کے سامنے آویں گی جس دے نال انسان اکھ بند کر کے دکھاؤں گا اور او بھی ایک دنیا اس کے اندر انسان مردہ نہیں اسادہ کہ انسان مر کے مرن دا مطلب اے ہے کہ انسان دوتے ایک دنیا تو بئی دنیا دوتے اور اس دا غلبہ آویں دے اس دا ایک انداز بدل دے موت دا مطلب ہے کہ ایک چیز روک لیے بیا رخ شروع ہو گئے ایک رخ دا رخ وجنا بے رخ دا شروع ہو وجنا اس چیز دا نام اور موت دی در حقیقت دی مطلب اور مفہوم ہوئے ہے کہ اس کا مطلب ایک لذت آشنائی ہے جس طرح انسان کسی چیز کو پہچان کے لیں یا کوئی ایک چیز انسان کی اچھی اس کے سامنے آونے اس کو دیکھ کے انسان بہت چشتر رہ ویندے حیران رہ ویندے اور ہاتھ اس سے حرکت کرنا بند ہو ویندے اکھی ایک جگہ ہوتے آ کے ٹک ویندے اور اس کو آدھن کے جناب لذت آشنائی یعنی ایک چیز کو پہچاننے کے بعد جب انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے انسان اس ویلے سکوت اختیار کریں جامد ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے موت صرف اس واسطے انسان ساکن ہو گئے ہاتھ نہیں ہل دے پیر نہیں ہل دے بلیندہ نہیں صرف اس واسطے کہ او انسان اپنی اس حقیقت کو دیکھ کے حیران ہو گئے جس حقیقت کے اندر لذت اتنی موجود ہے اور وہ لذت اس کو حلو نہیں دیں گی اور او سکون اس کو حلو نہیں دینا اور او مزہ اس کو حلو نہیں دینا جیری وجہ تو وہ خاموش ہوئے دے حالانکہ سماج بھی اس کے اندر کنا دے اندر پہنچ دی پئی ہے اور او چیزاں سارا کچھ دے دائی پہ مگر باوجود اس تے بولیندہ نہیں وجہ کیا ہے کہ اس کو لذت اتنی آئی ہے اور سکون اس کو اتنا ملے اس سکون دی بنیاد دیتے وہ انسان خاموش ہو گئے اور اے اس دی خاموشی حقیقت دی پہچان دو بعد جیری اس دی ایک خاموشی اسی خاموشی دا نہ ہی موت کسی خاموشی دا نہ ہے موت انسان کو دنیا کے اندر تکلیف آنی ہے بیماریاں آنی ہے اس کا مطلب ہے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور انسان کو جناب کسی سزا یا کوئی اللہ تعالیٰ ناراض ہے اے بیماری دا جرا اصل مقصد ہے اور وہ انسان دے کو رخ کو بدلنا ہے ایک حقیقت دی طرف منتقل کرنا ہے ایک پیار دی طرف منتقل کرنا ہے اور تاکہ انسان دے اندر یکسوئی پیدا ہو استقامت پیدا ہوئے صرف میری یاد تو علاوہ جس لئے انسان بیمار ہوئے اس کو دنیا دی کوئی عیش و عشرت دا مزہ نہیں آتا اس کو سارے مزے ختم ہوئے ہیں اور وہ صرف ایک جگہ ہوتے اس تک دماغ آوے ہیں اور وہ دماغ کیا ہے کہ اللہ شفا دے ہوئے اللہ شفا دے ہوئے اللہ صحت دے ہوئے مطلب یہ ہے کہ انسان صحت مند ہو دے اتنا اللہ کو یاد نہیں کریں دا کتنا بیماری دی حالت دے اندر اللہ کو یاد کریں دے اور اے بیماری اللہ دی نعمتیں دے وچوں ایک نعمت ہے اور او دولت جری انسان کو اللہ کو غافل کر دے ہوئے نفع دے قابل نہ رہے او دولت کیا بلکہ وہ خدا تبارک و تعالی دی ناراضگی ہے اللہ تبارک و تعالی دی ناراضگی کہ جس طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالی اس کو دور کرنا چاہتے دولتاں بہت ساری ایسے ہیں لوگوں کو پیسہ جس لے آوے ہیں بہت ساری غلط کاریاں اس کو جنم کی ہیں لوگ شرابی ہو گئے ہیں برے عمل شروع ہوئے ہیں پیسہ زیادہ ہے عیش و عشرت اندر احساسات ختم ہو گئے ہیں انسان حکمت دی ہمدردیاں روک گئے ہیں اور رشتے بدل ہوئے ہیں جس چلے رشتے بدلیں احساسات بدلیں چیزیں جس چلے بدلیں یہ دولت نے انسان دا مزاج بگاڑ کے رکھ دیتے کسی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ غربت دینا انسان دا دل کرے دے میں فلانا پیار کرا فلانا پیار کرا اور اسی پیار دی وجہ دینا اور اس چیز تو پتہ چلا کہ بعض اوقات خدا تبارک و تعالی نے دولت انسان واسطے بعض اوقات نفع ہے بعض اوقات نقصان ہے ہر دولت انسان دے نفع واسطے نہیں ہر دولت انسان دے نقصان واسطے نہیں بہت ساری ایسی دولتیں ہیں کہ جنہیں انسان کو نفع بھی دینی ہیں بہت ساری ایسی دولتیں ہیں جنہیں انسان کو نقصان بھی پہنچینی ہیں اور اسی واسطے خدا تبارک و تعالی نے اور ایک نعمت اور ایک بیماری بھی ایک اعتبار دینا ایک صحت ہے ایک صحت ہے اور ایک آخرت ایک مثال لے رہی ہے بزرگان دین نے فرمایا کہ جس لئے انسان دنیا دو چلا رہے اور وہ پشتان دے اگر جرا آخرت اتنا پہنچے اور اس کی مثال فرمان لگے کہ سکندر ذوالقرنین ہے بادشاہ گزرے اور اس کی پوری روح زمین ہوتے حکومت ہے آب حیات کی تلاش ہے کہ ایک ایسی جگہ ہوتے چشمہ ہے کہ جرا اس چشمے دا پانی پیوے وہ کرہ نہیں بھرتا
اور وہ اسی دی تلاش کے اندر اس کے نال کچھ سفر سوار بھی ہیں اور گھوڑیاں دیتے ہیں کیونکہ بادشاہ ہے اس کے نال تقریباً کوئی 40 سوار نال ہے فوج ہے اس دی جڑی اس دی ہائی سیکورٹی ہے چلا جس ویلے ایک جگہ ہوتے پہنچے غار دے اندر غار ہے تاریخ اندھی سرنگ اس سے جس داخل ہوئے ایک آواز ہے کہ اس سے جو پتھر نظر آئے جڑے چمکیلے پتھر چمکدار پتھر اور آواز ہے کہ جڑا انہاں پتھراں کو اٹھے سی وہ بھی پچھتا سی جڑا انہاں پتھراں کو نہ اٹھے سی وہ بھی پچھتا سی انہوں نے جناب جڑے کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے آکے پچھتاونا ضروری ہے کہیں نے چاہ گئے دے کہیں نے آکے وقت پچھتاوا دے ختم نہیں ہوتا انہوں نے نہ چاہتے چاہ کے جیسے لغار تو بہر نکل گئے اور جنہوں نے چاہتے ہوئے ہیں انہوں نے وہ ڈٹھے پتھر وہ تو بہت اعلیٰ قسم کا قیمتی ہیرا ہے وہ حیران ہو گیا کہ اتنے قیمتی ہیرے اور وہ جنہوں نے چاہتا ہویا ہے وہ حیران وہ اس واسطے پچھتا ہے آکے لگے سارے دا خرجینہ تھیلے سارے کو دا خالی ہم پہ کاش اسا بیائی چاہ گھندے ہیں اسا بیا نہ چاہ سکو سے اور وہ جڑے نہ چاہتا انہوں نے آکے ہوئے ہوئے اسا نہ چاہتو سے پتھر اگر یہ چاہ گھندے اور یہ دا بہت قیمتی چیزیں ہیں میرے دوستو اے دنیا دے اندر حقیقتاً اے لوگ جس لئے دنیا چھوڑ کے ہوئے سن پچھتا سن کہ اس جگہ دوتے تے میرے محبوب خدا دی محبوبیت موجود ہے اسا وہ جواہرات چوئیں کیوں نہ ہیں اور وہ ادامہ اپنائیاں کیوں نہ ہیں وہ محبت اپنائی کیوں نہ ہے اور اس جگہ دوتے تے قیمت اس آدمی کی پہ لگتی ہے کہ جس نے چند لمحات کچھ لمحات اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی اجازت اندر جنہیں وقت گزاریں اور انہاں وقت دی قیمت لاؤن واسطے خدا تبارک و تعالی دی ذات اقدس نے میرے دوستوں اے آخرت اے دنیا اے دوہیں چیزیں انسان واسطے خوبصورتی ہیں اے دوہیں چیزیں انسان واسطے خوبصورتی ہیں انسان اپنی زندگی دے اندر خوبصورت زندگی گزارنے واسطے لازمی ہے کہ وہ اپنے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ اسا انسان کو خوبصورت ذائچی دے اندر ڈالے اس کا خوبصورت دا مطلب ہے کہ وہاں تو سا دیکھ سو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کہ جڑے کالے رنگ ہیں مگر خوبصورت دو ہیں اور جناب کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جڑے جناب سفید خوبصورت رنگ ہیں چلو خوبصورت خود آسان کو کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دی تفسیر کے اندر اے لوگ موجود ہیں مگر جڑے کالے ہیں پورے بر اعظم افریقہ پورا کالے لوگ ہیں کیا وہ خوبصورت نہیں خوبصورتی دا معیار جسم دی خوبصورتی دا نال خوبصورتی دا جڑا معیار ہے وہ روح دی خوبصورتی دا سبحان اللہ روح دی خوبصورتی دا نال ہے جڑی انسان دی روح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ میں انسان دا جڑا قوام ہے قوام بہت خوبصورت ہونا ہے قوام دا مطلب ہے کہ بعض اوقات ہوندے کہ جس ویلے اساں کوئی مربع بناؤ مربع اس وچ ایک شیرہ تیار ہو شیرہ تیار ہونے مربع بناؤ شیرہ تیار کرنے تو بعد جس ویلے اساں او ام اور اس شیرے دے اندر رکھے نے اور او جیڑا ام 5 دیوارہ بعد خراب ہو گیا لیکن ول کیا ہوں دے کہ جناب اس سال خراب نہیں تھا ایویں ہی تیل بھی ہے قوام ہے کہ اصل جس لئے اجار پہنے ہیں اس سے جناب اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر داخل کر رہے ہیں کرن دو بعد اور او چیز جیری 5 دیوارہ بعد 2 دیوارہ بعد خراب ہو بننی ہے مگر وہ چیز جناب سال خراب نہیں تھی اے اس کا قوام ہے قوام آجن اس چیز ہوں کہ جیری چیز کسی کو خراب نہ تھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا کہ اسا انسان کو اس خرابی تو بچاؤں واسطے ایک ایسا قوام تیار کرتے کہ جرا انسان اگر اس قوام دے اندر داخل ہو گیا فرمایا کہ انسان خراب نہیں ہو سکتا اور وہ خوبصورت قوام کیا ہے اور وہ ادائے مصطفیٰ جس طرح شریعت ہے کہ انسان دے خوبصورت رکھا دے قوام ہے جس دنال انسان خراب نہیں ہو سکتا اگر انسان اس شریعت دے قوام تو نکل گیا اور تھوڑی دیر واسطے بھی اس صحیح نہیں رہ سکتا اس کی خرابی ہے اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صحیح سلامت رکھنے واسطے اس کو لمبا کرنے واسطے لمبی اس کی زندگی کرنے واسطے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جڑا آدمی اللہ کی اجازت اندر مستقر ہو گیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً
اسا اس کو ایسی خوبصورت زندگی عطا کرنے کہ جس زندگی کے اندر انسان مردہ نہیں اور اے خدا تبارک و تعالی دی ذات تقدس نے قوام ہے. قوام کیا ہے؟ ادائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی شریعت ہے اے حقیقتاً قوام ہے، اے حقیقی قوام ہے یہ کہ اس کے اندر زندگی گزاری ہوتی. بعض اوقات ایسا ہے کیسا ہے کہ پتہ نہیں اسلام نے سارے تے پابندی کیوں لائی، پابندی کیوں لائی ہے اسلام؟ اور جناب نماز پڑھو، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور جناب ہمدردی کرو، فلاں کرو، ایک کم نہ کرے سو گناہگار ایک کم. یہ پابندی اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو پنجرے دے اندر بند کیتا ہے. دین نے ایک پنجرے دے اندر انسان بند کر. میں ایک تو مثال لے کہ ایک پرندہ ہے اس کو تو سب پنجرے دے اندر بند کر دو، تلوں اس تے بلیاں ہیں، اتنے جناب باز ہے. میرے کو اے دسو کیا او پنجرا اس پرندے واسطے نعمت ہے، قید خانہ ہے، یا اس واسطے آزادی؟ اس واسطے آزادی اگرچہ وہ پنجرا ہے مگر اس واسطے او پنجرا رحمت ہے، کیونکہ اگر جیویں ہی وہ پرندہ پنجرے تو باہر نکلا یا تو اس کو باز شکار کر گئی یا تلو بلیاں شکار کر گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان اے جڑی شریعہ ہے اے پنجرا اس واسطے ہے کہ تاکہ تے کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اور تاکہ کوئی آدمی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے. خدا تبارک و تعالیٰ دی ذات تقدس اس دنیا دیتے قانون ہے. اللہ دا قانون کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی کوئی آدمی اگر نافرمانی کرے اللہ اس کو سوٹا نہیں مارے. جی میں ایک گڈریا ہے، بکریاں چراؤن والا آجڑی ہے، جس لئے بکریاں دی حفاظت کریں دے اس لئے اس کو سوٹی ہوتی ہے. لٹے کوئی بکری اگر اگا پیچھا ہوتی اس نے سوٹی مار کے اس کو دوبارہ جناب ریوڑے کٹھی کر دے. اللہ دا یہ اصول نہیں، اللہ دا ایک قاعدہ نہیں کہ وہ انسانہ کو جڑے دا کیویں ہے اور اپنے کو رکھے دا کیویں، حفاظت کیویں کریں دے. اللہ دی جڑی حفاظت دا طریقہ کار ہے کہ جس ویلے اللہ اپنے بندے دی حفاظت کرے اس دا طریقہ ہے کہ انسان کو عقل عطا کر دے. جس ویلے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو ویندے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل ضبط کر ویندے، بے عقل ہو ویندے. جس ویلے بے عقل ہویا اس نے نقصان کرنا شروع کر دیا. جس ویلے خدا تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتے جس کی حفاظت کریں دے. اللہ دی حفاظت دا اثر کیا ہے؟ انسان کو با عقل بنا لینا، صحیح اور غلط رستے دا جس ویلے انسان کو پہچان اس ویلے ہو گئی سمجھو کہ اس ویلے اس انسان ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ دی حفاظت ہے، خدا تبارک و تعالیٰ دی رحمت ہے. اللہ دا قانون ہے یہ کہ سوٹا مارنا خدا تبارک و تعالیٰ دا قاعدہ نہیں اس دنیا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ دا طریقہ کار اس دنیا دوتے ہی ہے کہ اس دی حفاظت کرنے واسطے خدا تبارک و تعالیٰ انسان دے اندر عقل پیدا کرے. اور عقل ہی انسان دی سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے جس کو خدا اسی عقل دی روشنی دے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی اور بری جس ویلے انسان دوتے خدا تعالیٰ ناراض ہوتے انسان دی عقل ضبط ہو جاتی، بے عقل ہوئے دے انسان. اور یہی طریقہ کار خدا تبارک و تعالیٰ ایسا شریعت تو بہت ہٹے ہوئے ایسا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا جناب، یہ کوئی فلاں چیزیں ہیں اور یہ سارے ہوتے کوئی پتہ نہیں کوئی بار وزن رکھ لیتا گیا. لیکن میرے دوستو ایک کوئی وزن نہیں. انسان دی ایک خوبصورتی ہے خدا تبارک و تعالیٰ دے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہوتے اصلا جس ویلے ایمان گھن کے آئے آپ دی ذات اقدس ہوتے ایمان گھن کے آئے اور آپ دی ذات اقدس ہوتے ایمان گھن کے آمد دا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اقدس نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہوتے انسان اپنی عقل اور اصلا مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھا. مزاج نہیں سمجھا کہ میرے نبی دا مزاج کیا ہے، میرے نبی دی پسند کیا ہے، میرے نبی دی ناپسند کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں، رسول ہیں، مگر ایک طبقے واسطے نہیں پوری انسانیت دے پوری انسانیت دے جتنے روئے زمین ہوتے انسان ہیں میرے نبی اور رسول سارے انسان واسطے رسول کی نبی. مگر دیکھو کہ اے جرا آپتا سارے انسانہ واسطے رسول بن کے اس دنیا تو تشریف گھن کے آمنا ہے. ساریاں پابندیاں کو توڑنا ہے کہ جرے انسان مختلف مذاہب کے اندر بند ہیں نبی نے وہ دیوارہ آ کے توڑیا.
کہ کوئی یہودی ہے اس نے اپنی دیوارہ ہن، کوئی عیسائی ہے اس نے اپنی دیوارہ ہن، ہندو ہے اس نے اپنی دیوارہ ہن مذہبی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف گھن گیا ہے، آپ نے ہندو یہودی اور عیسائی جس دیوارہ دے اندر بند ہن، میرے نبی نے وہ دیوارہ تروڑ کے سارے انسانیت واسطے رسول بن گیا ہے۔ آپ وہ پابندیاں توڑن واسطے ہیں، مگر حیرانگی ہے اس قوم دے علماء ہوتے کہ جڑے نہ صرف مزاج رسول کو نہ سمجھ دو، انہوں نے دوبارہ دیوارہ کھڑیا کر کے مسلمانہ کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ مزاج رسول ہے کہ جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت دے پیغمبر ہیں، صاف ظاہر ہے کہ میرے نبی دے مزاج دے اندر ہماگیریت ہے، آفاقیت ہے کہ سارے لوگوں کو جوڑنے واسطے مزاج دے اندر وسعت پیدا ہو گیا۔ لیکن لوگوں نے فرقے دے اندر مسلمانہ کو تقسیم کر کے کہ جناب یہ بریلوی ہے، یہ جناب دیوبندی ہے، یہ جناب شیعہ ہے، یہ جناب اہل حدیث ہے، اور یہ جناب فلاں فرقے دا تعلق ہے، یہ جناب عثمانیہ ہے، یہ فلاں جناب فلاں فلاں فرقے دے بنیاداں دے اوپر رکھ کے لوگوں نے جدا کر کے واقع کہ جناب میں حق ہوتے ہیں، وہ کہ جناب میں حق ہوتے ہیں، وہ کہ میں جناب حق ہوتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر یہود اور عیسائی کو مخاطب کر کے فرمایا، قرآن مجید میں فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، فرمایا کہ آؤ آج ایک کلمے دے سارے جمع ہو ونجو، ایک کلمے دے جمع ہو ونجو۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ اس کلمے دے فرمایا کہ اس تو بعد تسا نہ اپنے علماء کو خدا سمجھنے، جس ویلے تسا انہاں علماء دی خدائیت تو باہر نکلا۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر اور حاتم تیسواں سے بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا سخی اور عیسائی ہے، اس کا بیٹا ہے عدی، اس نے جناب وہ کرسچن عیسائی ہے اور اس نے اپنی فوجاں تیار کی تھی کہ پتہ چلا اس کو کہ آخری نبی پیدا ہو گئے اور انہوں نے نہ لڑن واسطے اس کو گھوڑے ہیں، اس نے گھوڑے میں جنگ کرے سا، اس کی بھیڑ گرفتار ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیاں نے اس کو گرفتار کر کے بارگاہ رسالت ماب پیش کی، جس ویلے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بھی تھے، گفتگو ہوئی، گفتگو ہونے کے بعد کیونکہ آپ کو پتہ چلا کہ جناب یہ حاتم قیدی بیٹی ہے، میرے نبی نے اس واسطے چادر بچھائی اور جناب پورے پروٹوکول دینا جس نے بیٹی گفتگو ہوئی، گفتگو ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہے وہ خاتون عیسائی ہے، لیکن میرے نبی نے اس خاتون کو عیسائی نہیں دیکھا اور اس کی باپ کی سخاوت کو اور ایک انسانہ کی ہمدردی کو دیکھ کے میرے نبی نے اس کا پروٹوکول کیا۔ اس چیز تو پتہ چلا کہ ہر آدمی کو ایک رخنا نہ ڈٹھا کرو کہ جناب اے آدمی برا ہے کہ ہر لحاظ نہ برا ہے، نہیں، اگر وہ برا ہے ایک لحاظ نہ برا ہے پتہ 100,000 کو اچھا ہو، ہر ایک آدمی اگر برا ہے ہر اعتبار نہ لو برا نہیں، ہر اعتبار نہ برا نہیں ہو، برائی ہے اسی ایک صفت کے اندر برائی ہے، مگر میرے صفت کے اندر تو اچھا انسان ہے، اچھا انسان ہے۔ اور جس ویلے خاتون اور گفتگو ہوئی، گفتگو ہونے کے بعد جس ویلے واپس گئی پتہ چلا آکھنے لگے کہ میں اپنے بھائی نال ملاقات کرا، جس ویلے عدی کو ملی اور آکھنے لگے کہ پتہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک نبی ہے کہ جس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں تو بہت بڑا مخالف ہوں، میں بہت بڑا مخالف ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تیری مخالفت اپنی جگہ مگر تو اس پیغمبر کو مل، ایمان جن کے نام ہے مگر وہ زبردستی نہیں کریں گے، اس پیغمبر کے اندر زبردستی نہیں۔ ایک آدمی پہنچے اور اس کے بعد تو کہیں کہ گفتگو کر، لیکن جس ویلے تو گفتگو کرے سے اگر تو کلمہ پڑھ کے نہ آیا واپس آ گیا، لیکن تیری زندگی دی تاریخ کے اندر اے لازمی ہو سی کہ میں زندگی کے اندر ایک اچھے انسان سے ملاقات کی۔ اگر لگے کہ وہ زندگی کے اندر لازمی محسوس ہو سی کہ میں ایک اچھے انسان نال مل گیا، جس سے اس بہن نے جملہ بولا بھائی دے دلوں تے اس جملے نے بہت اثر اور اس وقت جناب اس نے گھوڑے تیار کیتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جناب حاتم طئی کا بیٹا آ گیا، میرے نبی نے اس جگہ دیکھ کے آپ اس پر آئے اور آپ گھن کے گئے کہ بھائی ایک سائڈ میں تو ملاقات ہو گئی، جس لئے سامنے کی ایک دیوانی ملی، ایک دیوانی مدینہ منورہ دی ایک دیوانی ملی، میرے نبی اس نے گفتگو کرنا شروع کر اور وہ گفتگو کریں نہیں رہی، رسول اللہ گفتگو سن دے رہے
اور اس کے بعد اس نے جناب اپنی گال نہ مکاوے بڈھے بندے ہونے جس ویلے گال شروع کرنے والوں گال انہوں نے مکدی ہی نہیں اور جس ویلے وہ خاتون نے گال شروع کی تھی گال مکے ہی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اس نے ٹائم زیادہ لا رہی تھا آپ نے پوری گال سنی جس ویلے وہ گال سنا کے رکی اور او روانہ ہوئی محمد رسول اللہ چلے اور عدی نے آخر کہ اگر یہ بادشاہ ہوں گے اس کو ٹائم ہی نہ ہے یہ بادشاہ نہیں یہ واقعی اللہ تعالیٰ رسول بادشاہ کو کتنے ٹائم ہے اس پاگل نے گفتگو سنے بادشاہ کو کیا ٹائم ہے کہ اس بات اور ایسی گفتگو سنے اس کے بعد وہ چلے اور اگر جس ویلے پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹھک کے گھر کے گئے بیٹھک میں جناب سر چلانا ہے جس نے کھجور دی او جناب وہ چھلڑ بھرے ہوئے ہاں سے اور چھلر بڑھے ہوئے سرانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ بیٹھک دی جو ہی کوئی سرانا ہے آپ نے چاہ کے عدی کو سٹا بھی تو اس کو پکڑ کے اس طرح ٹیک لگ گئے یہ جس سے نے لکھا وہ آخر لگے اگر یہ دنیا دار نبی ہو دے یہ نبی یہ جو سرانا نہ ہوتا تو بہت بڑا نرم سرانا ہوتا اور اس کے بعد آخر لگے یہ واقعی اللہ دے نبی ہے کہ آخر لگا یہ اللہ دے نبی ہے کہ اگر بادشاہ ہو دے دنیا دی جس طریقے نال بادشاہ یہ اس طریقے نال سرانے نہ بہت نرم مزاج مسترے ہوتا اور اس کے بعد آخر لگا کہ آپ نے فرمایا عدی تو بہت حیران ہے کہ پتہ نہیں اس کی امت کی میں ہو سی یہ پیغمبر اس کو کچھ ہی نہیں فرمایا کہ تین اپنی اکھی نال دیکھنے قادسیت بدھی مکہ مکرمہ تک آسی حج کرنے واسطے مگر رستے دے اندر کوئی ایسا علاقہ نہ ہو سی کہ جرے مسلمان نہ ہوئے کافر ہوئے فرمایا کہ شکا اسلام ہی اسلام ہو سی اور تین اپنے اکھی تے نال دیکھنے اور آنکھیں لگے کہ آپ نے فرمایا کہ اے عدی ایدت کے جڑا تو خمس گرنے کہ پنجواں حصہ تو گرنے یہ تیری شریعت دے اندر جائز ہے اور عدی حیران ہو گیا کہ میں زندگی دے اندر یہ جڑا میرا ضابطہ اور قانون ہے یہ کسی کو ہی پتہ نہیں مگر محمد رسول اللہ کو اس چیز تک یہ پتہ چلا اور اس ویلے حیران ہو گیا کہ جنہیں راز جانن والے ہیں واقعی اللہ دے پیغمبر اور اللہ دے پیغمبر اس ویلے حیران ہو گیا اس نے کہ خمس گرنے کیرا قانون ہے تیرا خمس گرنا اس نے بڑا حیران ہوا اور ایک گفتگو سنن دو بات اتنا متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ چیک کرنے واسطے آیا یہ ایک انسان کو چیک کرنے واسطے آیا لیکن انسان کو چیک کرنے واسطے آن والا آدمی کیا ہو گیا کہ جناب مشرف و اسلام ہو گیا اے میرے نبی دے اخلاق ہیں آپ کتی کا جس میں پہنچا آپ فرمانا کہ عیسائی ہیں میں ملنا نہیں چاہتا عیسائی کو دفعہ ہو جاؤ میں نہ سلام نہ کروں عیسائیوں تو سب پوری زندگی لوگوں کو لٹے چاہے یہ کچھ بھی ہو عیسائی ہو جنہیں آج کل جو مولانا دا طریقہ ہے میرے دوستو میرے نبی نے گفتگو سنی پورے طریقے نال سنی ایک دفعہ یہودی دا نماز جنازہ پہ گزرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس ویلے ایک صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی یہودی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ یہودی ہے کیا یہودیت نال انسانیتی ختم ہو گئی ہے کیا فرمایا کہ میں جڑا کھڑو ہیں انسان واسطے کھڑو پابندیاں توڑن والے پیغمبر نے دنیا کے اندر اتنا خوبصورت پیغام پہنچایا فرمایا کہ اور اے صوفی دا طریقہ کار ہے اور ایک دفعہ وہ ادھے پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید ایک آیت مبارکہ ہے کہ عیسائیوں کے بارے ارباب من دون اللہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام دے اندر جڑے عیسائی ہیں وہ کئی لوگوں کو اپنا رب سمجھتے ہیں کئی آدمی کو اپنا رب سمجھتے ہیں اکھے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عیسائی رہا مگر میں اتھا اے نہیں تھا وہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام واقعی کسی کو رب ہی نہیں سمجھتا اور اے آیت ہوتے میں کوئی ذرا تھوڑا ایک تردد پیدا ہونے پہ میں سمجھ نہیں سکتا کہ اس کا مفہوم ہے کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عیسائیوں کے اندر جنہیں انہوں نے علماء ہیں جس ویلے جس چیز کو حلال کر دیں کیا وہ حلال نہیں سمجھتے آقا لگے فرمایا کہ جس چیز کو حرام کر دیں کیا وہ حرام نہیں سمجھتے آقا لگے ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یہی تو خدا سمجھنا ہے حلال اور حرام کرنا یہ میرے رب دا اختیار ہے باقی کسی کا کوئی اختیار نہیں کسی چیز کو حرام کرنے میں اللہ کرے جس چیز کو حلال کرے اللہ کرے سی اگر کوئی آدمی اپنے اندر اتھارٹی رکھے کہ میں اس چیز کو حلال کر دیتے اس چیز کو حرام کر دیتے سمجھو کہ اس نے خدائی دعویٰ کیتے اپنے اس عمل کے ذریعے اس واسطے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے خداوند تو بہن نکلو اور محمد رسول اللہ کی کچہری اور رسالت امام کی بارگاہ کے اندر داخل ہو اللہ رسول اللہ صلی اللہ مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث والتفسیر
पीर मोहम्मद तैयब हुसैन शाह साहब बुखारी और ये छोटे छोटे खुदावत बहर निकलो, जिस आदमी ने अपने जनाब फला चीज हराम हो गई, फला चीज हराम हो गई, फला चीज हो गई, सूफी ने सिर्फ एक ही तबलीग फरमाई, उसने मिजाज रसूल को आम किया और उन्होंने दरबार के अंदर, मैं एक दरबार के अंदर दाखिल हुआ और मेरे शेख हजरत बाबा जी कासिम मौलवी रहमतुल्लाह ताला उन्होंने दरबार के अंदर हिंदू रहना है, उन्होंने दरबार के अंदर मुसलमान रहते, उन्होंने कि हजरत ये क्या चीज है, ये क्या चीज है कि हिंदू और मुसलमान इस जगह होते हैं और उन्होंने लंगर अलग, उन्होंने लंगर अलग, ये कोई चीज दाल पक्की सारे खावें, गोश्त पक्के सारे खावें, मगर वो उत्तर वो हिंदू भी रहा है और उसके बाद मुसलमान भी रहा है। वजह क्या है कि ताकि हिंदू को मौका मिले कि इस्लाम किस चीज का नाम है, इस्लाम की खूबसूरती देखने का मौका मिले। एक दफा हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जर्नल बरतानिया का मुसलमान हो गया, मुसलमान होया और उसको पूछने लगे कि जनाब रसूल फला फला, उन्होंने जनाब ये मुसलमान ऐसा बोला, मुसलमान ऐसा बोला, मुसलमान ऐसा बोला, मुसलमान ऐसा बोला, फला फला बुराई डके बेईमान फराडिया फला फला फला, और ये आखिर लगे इतने बेईमान लोग ऐसे ऐसे तरीके ना कोई ना तो दीन कैसे कबूल कर रहे, क्योंकि वो जर्नल है, समझदार आदमी है। उसने कहा कि मैं इन लोगों को देख के मुसलमान नहीं हुआ, मैं इस्लाम को देख के मुसलमान होया कि इस्लाम बहुत खूबसूरत, आगे लगे इस्लाम खूबसूरत मजहब बना है, मैं मुसलमान को देख के इस्लाम कबूल नहीं किया, मैं इस्लाम को देख के इस्लाम से। मेरे दोस्तों आजकल बजाय इसके इस्लाम फैलावन जो इस्लाम की जड़ी तशक्कुस है, उसकी जड़ी असल शक्ल है, उसको नस्ल किया पे वेंदे, उसकी शक्ल को मिटाया वेंदा पे, लेकिन वो इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है वो हमारा, वो उसके बाद उसकी शक्ल को मिटाया वेंदा पे, लेकिन मेरे नबी ने जो शक्ल इस्लाम की पेश की है उसके अंदर कोई फर्क नहीं, हदूद खजूर कोई पाबंदियां नहीं, आओ बारगाह रिसालत जमात से दाखिल हो। और मेरा नबी ना सिर्फ पैगंबर दावत भी है, पैगंबर इजाबत भी है, और क्योंकि जिन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया और उन्होंने वास्ते मेरे नबी पैगंबर कुरान मजीद की जड़ी तालीम है, कुरान मजीद की जड़ी दावत, इसको दावत इजाबत भी है और एक दावत भी है, इस दावत भी है इजाबत भी है। जिन्होंने कबूल कर दिया उन्होंने वास्ते कुरान, मगर जिन्होंने कुरान को कबूल नहीं किया उन्होंने वास्ते चैलेंज और दावत है, बार बार आवाज कर आओ मेरे को समझो, आओ समझो, आओ समझो, ये उन्होंने वास्ते दावत है जिन्हें कुरान ते ईमान घिन के नहीं आए, मगर जिन्हें ईमान घिन के आए उन्होंने वास्ते हकीकत और उस वास्ते बहुत बड़ी भली, इस वास्ते कुरान मजीद का एक मिजाज है, मोहब्बत है। एक दफा गुजरात के अंदर एक दफा दाखिल ऐसा हुआ, गुजरात के अंदर 20-25 साल पहले हिंदू और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हुई और एक मौलाना आखिर लगे कि उस जगह उसे अमन कमेटी के अंदर एक इजलास से उससे रुकन, आखिर लगे मैं उस कमेटी के अंदर जिसले पहुंचा, इजलास खत्म होने के बाद असर की नमाज का टाइम आई, नाल एक मजार है, मजार के नजदीक मस्जिद है, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ा, जैसे ही नमाज पढ़ के फारग होया नाल ही वो मुजाविर जरा है दरबार के अंदर देखभाल करने वाले लोग, उन्हें भी मुजाविर ने मेरे को सदा आखिर लगे तू चाय पी के, मेरे को जानता ही आखिर लगे चाय जिस वे पीने वास्ते उसने दावत दी, मैं उस जगह पहुंचा, आगे लगे थोड़ी देर के बाद क्या लिखा कि तय हिंदू आए और वही उस मजार के अंदर दाखिल हुए, उसने आके जरा मजार दे कदम उत्ते आके बोसा और उसने आके चुमा, हिंदुओं ने आके बोसा की बोसे की बाद जिसने वजन लगे उसने उसको सदा के लगे आओ दावत दी और उसको भी जान रही मुजाविर भाई इस इलाके के हिंदू है, वो जिस वेले आए उन्हें चाय दी, चाय आके लगे मेरे को सब्र ना हो सका, मैं हैरान होया, आकर लगे मैं आकर के मुसलमान हाइयो मुसलमाना के दुश्मन लड़ाई पे करे ने, मैं उन्हें को आका कि गुजरात के अंदर तुसा मेरे को कत्ल पे करे दे, उसने अपने आप को मुसलमान होकर मुखातिब किया, आकर लगे गुजरात के अंदर और मुस्लिम खुशी पे होनी मेरे को कत्ल पे करे दे गुजरात के अंदर, लेकिन इस जगह के उत्ते आके मेरी कदम बोसी पई और मेरा इतना एहतराम क्या हो रहा है, आगे लगे उस जगह उते मेरे को मरेंदे पे उस जगह उते मेरा एहतराम, आगे लगे कि हिंदू को आकर लगा कि तुम्हारा ये रवैया मुतजाद रवैया मेरे को समझ नहीं आया, ये जरा मुतजाद रवैया है, अगर तो मुसलमान ने रखा तो पूरे मुसलमानों नाल नफरत करो, लेकिन इस जगह उते तो मुसलमानों का एहतराम उते कदम बोसी पई होंदी है, मजार की कदम बोसी है, मगर उस जगह उते जनाब मुसलमानों को तुसा जनाब और उन्होंने तलवारों के नाल और उस नाल इतनी नुकसान पे पहुंचे दे, उसने आगे कि हिंदू आखिर लगे
اس نے کہا کہ تسا بھی اس جیسے مسلمان ہو بنو اسا توڑے ہی قدم چلو توڑے ہی قدم چلو کیا ہو معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان الہند خواجہ غریب النواز اور ایک انگریز نے لکھا کہ میں پوری برطانیہ دعا جیسے لے واپس پہنچے اور مختلف انٹرویو ہوئے اور آنکھیں لگا کہ ہندوستان کے اندر اتنا عرصہ رہے ہو 100 سال نے زندگی گزاری ہے مگر اس کے اندر کوئی عجوبہ بھی نہیں عجیب چیز بھی نہیں ہے آنکھیں لگے ہاں ہندوستان کے سرزمین کے اندر جیسے لے پہنچا وہ جگہ ہوتے ایک مزار ہے صاحب مزار آج بھی ہندوستان کے اندر ایک حکومت بھی کر رہے ہیں اگرچہ دنیا تو چلا گیا مگر حکومت اس کی ختم نہیں ہوئی دنیا تو چلا گیا مگر احترام ختم نہیں ہویا دنیا تو چلا گیا مگر ادب ختم نہیں ہویا دنیا تو چلا گیا مگر اسی طریقے نال ختم ہوتی دنیا تو چلا گئے مگر لوگ اس طریقے نال ادن کیا بے ادبی رہو ونجے بہت پور سکون قدم رکھ کے دربار کے اندر داخل ہونے پوچھنے لگے کہ وہ دربار کس کا ہے آخر لگے کہ جناب معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دا بازار ہے اس چیز تو پتہ چلا کہ مسلمان اگر اپنے خوبصورت رنگ نال ظاہر ہو ونجے میرے دوستو پوری انسانیت کو چھپا سکتے ہو اگر انسان اپنی اسلام کے رنگ اندر داخل ہو ونجے اور پورے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ مصطفیٰ علی نبی اولاد علی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ کے اندر دعا ہے خدا تبارک و تعالی اسسانے کو عمل صالح کی توفیق عطا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکت آپ دے توسل نال اللہ تبارک و تعالی اما صاحبہ کو اعلی درجات عطا فرمائے اما صاحبہ کو غریق رحمت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین